پٹھانوں کی خصوصیات اور ان کی مختصر تاریخ۔ فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان، بھارت اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت مند، وفا والا اور اپنے عزت اور دین پر مرمٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ پشتون کی اصطلاح عموماً پٹھان اور افغان پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھان اور افغانوں کے درمیان امتیاز بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے پٹھان ہی کہلاتے ہیں۔ بعض ان میں کافی فرق بھی کرتے ہیں، اور پٹھان پشتون اور افغان کو الگ الگ قبیلوں سے تصور کرتے ہیں، اور ان ناموں کے وجہ تسمیہ اور تاریخ الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال میں بحیثیت مجموعی ان سب کا تذکرہ کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہوں، کیونکہ زیادہ تفصیل میں گیا تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے کہ ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تھا۔ تو تاریخ دان یہاں سے ہی ان کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی نسل ہے، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2 قبیلیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقیہ 10 اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران پر، افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے، جبکہ جیوش اطلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑا مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمانے قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے منانے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے، جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی توریت پر عمل کرتے ہیں، جبکہ باقی 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقوں پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے پرما روانبت نصر نے یروشلم موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران پارس کے قریب قور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئی۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانے قدیم کے گمشدہ یہودیوں قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھیوپیا میں آباد پلاشا یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروپ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء اجداد کا تعلق قدیم زمانہ کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنی یامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے پچڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک قریش سردار خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دی، اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبدالرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پتان یا بطان کا لقب بھی عطا کیا، اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایات کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبدالرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربن ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کے تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر پارس ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی بخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو ربطہ ربطہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف افغان کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا
کہ آپ جنات کو کہے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختو کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہے اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد ابن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کی مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج اور اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساول حضرت طالوت کی سنتیوس پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف کے بیٹے داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ خیل داؤد خیل یوسف زئی سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہے کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹ۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی جاتی ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلد مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر سخت ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ ان کے غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئی بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخر النبی ہے جن کے اوصاف تورات انجیل میں مذکور ہے اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر
منتظر بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد بعینات پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی۔